آج کی دنیا میں جب آپ کو مچھر بھی کاٹ جائے تو وہ بات بھی آپ سے نہیں چھپ سکے. فوج کے کوئی لواحقین ہو, ریاست گورنمنٹ کے لیول پہ جب اس کو آن بھی نہ کیا جا رہا ہو. کل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے, ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کے رہنما کی طرف سے. بھارتی فوج پر شدید اندرونی دباؤ ہے. پاکستان کے خلاف جارحیت میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. کشمیر کا بہت سارا علاقہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے. لواحقین پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں. ہر ایک اٹیک کی فوٹیج ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ عوام اب کھڑی ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ابھی تک وہ سمندر کہاں سے نکلا ہے. مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ میری بات سنیں گے. 1700 کروڑ روپے میڈیا کو دیے ہیں. سرحدوں پر تناؤ ہے کیا؟ ذرا جا کے دیکھو کوئی چناؤ ہے کیا؟ آپ کو چاہیے کہ ہتھیار پھینک دیں. السلام علیکم, پلین ٹاک کے ساتھ میں ہوں فہد حمدانی. ناظرین, اگر کوئی واقعہ ہو, کوئی ملٹری آپریشن ہو یا کوئی چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو, اس کو جتنا زیادہ چھپایا جائے یا اس کو جتنا زیادہ صیغہ راز میں رکھنے کی کوشش کی جائے اتنا زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. آپ کو لیٹسٹ ایگزامپل دیتے ہیں, جس طرح آپریشن اس کے اندر مڈ نائٹ ہیمر جو آپریشن ہے, اس میں امریکہ نے ایران کے خلاف ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے جو اس نے استعمال کیا ہے, اس آپریشن کا نام مڈ نائٹ ہیمر رکھا گیا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ سپر پاور امریکہ کا جو صدر ہے وہ بھی اس آپریشن کے بعد اپنے میڈیا کو یہ گواہیاں دیتا پھر رہا ہے کہ ہمارا یہ آپریشن بڑی کامیابی سے ہوا ہے, ہم نے ایرانی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. امریکہ کا جو اتحادی ہے انڈیا, ابھی اس کی طرف آتے ہیں. مین خبر انڈیا کے متعلق ہے. انڈیا کے جو آپریشن سندور میں جو پاکستان کے ساتھ جو اس نے جنگ چھیڑی ہے, اور پاکستان نے آپریشن بنیان و مرصوص کے ذریعے جو اس کو تڑکا لگایا ہے, جو رگڑا لگایا ہے, پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا ہے وہ انڈیا کا مالی نقصان بھی ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہوا ہے. اب مالی نقصان تو چلے بھول گیا ہے, S-400 تباہ ہوا ہے, ایئر فیلڈز تباہ ہوئی ہیں, باقی جو انفراسٹرکچرل جو بھی ان کا لاس ہوا ہے وہ بھول گیا ہے, بھول بھی جاتا ہے. لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے فوجیوں کی جو ہلاکت ہے وہ تو کوئی نہیں بھول سکتا. صاف ذرے فوج ہے, فوج کے کوئی لواحقین ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ ہوتے ہیں, مدر پدر آزاد فوج تو نہیں ہوتی. تو صاف ذرے ایک سپاہی بھی اگر مارا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ولی وارث ہے, اس نے کوئی بات تو کرنی ہے کہ جب اسٹیٹ کے لیول پہ, ریاست گورنمنٹ کے لیول پہ جب اس کو آن بھی نہ کیا جا رہا ہو. آپ کا سپاہی مرا ہے, آپ نے, ہمارا تو شہید ہوتا ہے, ان کا بھی خیر شہید ہی ہوتا ہے ان کے اس میں مذہب میں, اس کو وہ آن ہی نہیں کر رہے. اب اندرونی طور پہ مودی گورنمنٹ کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا رہا ہے. یہ پریشر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اب کل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے اسی پریشر کے تناظر میں, اسی اندرونی دباؤ کے تناظر میں. اس مین خبر کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا. آخر میں آپ کے ساتھ ایک اس کی گودی میڈیا کے متعلق آپ کے سامنے ایک بہت اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. بڑے ایک ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کے رہنما کی طرف سے. انڈیا کے اندر ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. اچھا خیر, پہلی خبر کی طرف ہم واپس آتے ہیں. اس میں اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق آپریشن سندور میں ہلاکتیں تسلیم نہ کرنے پر بھارتی فوج پر شدید اندرونی دباؤ ہے اور مودی سرکار ہلاک فوجیوں کو اعزازات دینے کا فیصلہ کر بیٹھی ہے. اب اس چیز سے اندازہ لگائیں, پہلے آن ہی نہیں کر رہے تھے, اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سامنے رکھیں کہ رافیل طیارے تباہ ہوئے ہیں, 3 رافیل طیارے تباہ ہوئے ہیں. اب وہ اس چیز کو آن ہی نہیں کر رہے کہ رافیل طیارے تباہ ہوئے ہیں, لیکن ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو وہ اعزازات دینے پہ آ گئے ہیں. جس طریقے سے ابھینندن صاحب یہاں پہ جہاز گرا کے گئے تھے اور خود بھی پکڑے گئے تھے اور واپس گئے تھے. ان کو جو انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا جو ہائیسٹ جو گیلنٹری جو ایوارڈ ہے ویر چکرا, اس سے ان کو نوازا گیا تھا کہ بھائی تم نے بہت بڑی تم نے مارکا سر کیا ہے تم نے. خیر, اس پہ بعد میں آتے ہیں جب ہم تجزیہ کریں گے اسی نیوز کا. پاکستان کے خلاف جارحیت میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر 250 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. صرف لائن آف کنٹرول کے اوپر, جہاں پر ہماری جو بری فوج ہے, جو ہماری زمینی فوج ہے, جو ہم نے پراپر موبلائزیشن ہم نے کی تھی کشمیر کے محاذ کے اوپر, کشمیر کے ساتھ جو ہماری وہ ہے سرحد ہے, لائن آف کنٹرول جو ہے, اور جس نے بہت زیادہ اندرونی طور پہ انڈیا کو بہت زیادہ پریشرائز کر دیا تھا کہ اب اگر ابھی ہم نے گھٹنے نہ ٹیکے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آفر کی تھی انہیں, اس کے سامنے اگر سیز فائر کے لیے ہم نے حامی نہ بھری تو کشمیر کے اندر بھی پاکستان اپنی فوج بھی داخل کر دے گا اور جو اس نے مقامی لشکر وہاں تیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی داخل کر دے گا, اور کشمیر کا بہت سارا علاقہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے یا پورا کشمیر جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد فوجیوں اور پائلٹس کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. 100 سے زائد جو وہ ہیں فوجی ہیں
ان کو جو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کے پاس اندازہ لگائیں کہ ان میں اکثریت جو ہیں یہ مارے جا چکے ہیں. ان کے خاندان کو ایوارڈ دیا جائے گا, ان کے پیرنٹس کو, ان کی مدر کو, فادر کو یا اس کی بہن بھائی کو جو بھی ہوں گے ان کو ہی ایوارڈ دیا جائے گا. جس طرح پوس تھامس وہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے یا ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو ایوارڈ دیا جاتا ہے یہ وہ ایوارڈ دیے جائیں گے. خیر اب اس کے آگے بڑھتے ہیں. آدم پور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز بھی اس میں شامل ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے. اسی خبر کے ساتھ ہی لواحقین پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں. اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں, آج کی دنیا میں, جب آپ کو مچھر بھی کاٹ جائے تو وہ بات بھی آپ سے نہیں چھپ سکتی. اس دنیا میں آپ اس طرح کے بڑے معاملے کو آپ کس طرح آپ کور کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ پاکستان نے جس نیچر کی وہاں کارروائی کی ہے, جہاں جہاں اٹیک کیا ہے, ہر ایک اٹیک کی فوٹیج ساری دنیا نے دیکھی ہے. ایئر فیلڈز کی فوٹیج آئی ہے, تباہ شدہ رافیل طیاروں کی فوٹیج آئی ہے, MiG 2000 کی فوٹیج آئی ہے, جو آخری چھٹا جہاز جو وہ جو مارا گیا تھا وہاں پہ, جو ہمارے DG ISPR نے بھی BBC اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ باقاعدہ طور پہ انہیں انکشاف کیا تھا, بہت بڑا یہ انکشاف کیا تھا کہ چھٹا جہاز جو تھا وہ میراج 2000 تھا. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آخری خبر ہے, لواحقین پر جو دباؤ ہے, آپ کو ایک اسی تناظر میں ایک اور خبر, حماس کے ساتھ اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے ہیں. حماس نیتن یاہو جو مودی کا جو یار ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ جو ہم آپ کے قیدی آپ چھوڑیں گے وہ حماس اس کو گلوریفائی نہیں کرے گی میس لیول پہ یا عوامی سطح پہ, اس کی کوئی ان کی جشن نہیں منایا جائے گا. اب اسی طرح دیکھیں کہ مودی سرکار نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے اگر فوجیوں کو جب ہم انعامات دیں گے تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کریں گے. اب اندازہ لگائیں مودی اور مودی کا یار دونوں کس طریقے سے ان کی مینٹیلٹی ملتی جلتی ہے. اچھا, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اور کس لیول پر اور کس حد تک جا کے ان معاملات کو انڈین گورنمنٹ چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور بالکل ناکام ہو گئی ہے. اندرونی محاذ پہ ان کو اتنا زیادہ پریشر کا سامنا ہے کہ عوام اب کھڑی ہو گئی ہے. اب انڈیا کا جو اپنا میڈیا تھا, انڈین گورنمنٹ کا جو گودی میڈیا تھا, وہ بھی اس کے اوپر تو خیر اعتبار بھی اٹھ چکا ہے, اس کے اوپر بڑی بڑی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. اندرونی محاذ پہ ان کو جتنا بڑی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے کہ وہ اب تو وہاں پر شغل میلے لگاتے ہیں. ان کے اپنے جو مبصرین ہیں یا وہاں کے جو انفرٹینمنٹ کے جو ان کے اپنے جو آرٹسٹ ہیں, وہ جناب ہم نے لاہور میں سمندر ہم نے اس کو وہ کر دیا ہے, کراچی میں ہم نے پورٹ قاسم اڑا دی ہے, اور اس میں لاہور میں کوئی سمندر نکل آیا ہے, اور فیصل آباد میں بھی اسی طرح کوئی سمندر نکل آیا, اور اس میں اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا وہ اس کو اڑا دیا ہے, کون سی پتہ نہیں بیس کو اڑایا گیا ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ابھی تک وہ سمندر کہاں سے نکلا ہے. پورٹ قاسم کو اڑایا گیا ہے, وہ جو ان کا وکرم جو ادتیہ وہ جو ان کا وہ ہے بحری بیڑا ہے, وہ جناب پورٹ قاسم پہ پہنچ کے جناب اس نے کیا کچھ کیا ہے کراچی کے ساتھ, وہ اپنی خود ان سے پوچھیں اور ان سے سوال کریں. اب بھائی وہ کہاں ہیں وہ ثبوت آپ کے پاس؟ وہ بیجر گورو صاحب بھی بڑے بھڑکے مارتے تھے, وہ بھی آج کل منظر سے غائب ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. خیر, اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ اب اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے, لیکن ہر محاذ پہ انہیں شکست ہوئی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آخر میں ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آخر میں آپ کے ساتھ گودی میڈیا کے متعلق ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سماج وادی پارٹی ایک ہے انڈیا کے اندر, بڑی مشہور پارٹی ہے, بڑی پارٹی نہیں ہے, نیشنلسٹ پارٹی ہے. ایک بڑی حکومت, مرکز کی حکومت بنانے میں وہ اس میں بڑا اتحادی کے طور پہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. جس طریقے سے ہمارے ملک میں MQM ہے یا ANP ہے یا JUIF ہے, اسی طرح کی سماج وادی پارٹی ہے. ان کے جو رہنما ہیں وہ ہیں اکھلیش یادو صاحب. اکھلیش یادو صاحب ایک جگہ انٹرویو دے رہے تھے. اب ان کے سامنے 3 4 5 جو مائک تھے, اس میں ANI کا مائک تھا, جناب انڈیا 24 کا ایک مائک تھا, اور اسی طرح انڈیا ریپبلک کا مائک تھا جو گوسوامی صاحب کا چینل ہے. اب انہوں نے ان سے جب بات کر رہے تھے, انہوں نے ہر ایک مائک کو پکڑ کے کہا کہ آپ کو مودی صاحب نے اتنے کروڑ دیے, آپ کو مودی صاحب نے اتنے کروڑ دیے, آپ کو مودی صاحب نے اتنے کروڑ دیے. اسی لیے آپ مجھ سے جب بات کر رہے ہیں تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ میری بات سنیں گے, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. اسی وجہ سے اب آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کی بات کو آپ کو کوئی بھی نہیں سنتا, کوئی سننے کو تیار بھی نہیں ہے. آپ کو اپنا سب سے پہلے امیج بحال کرنا ہوگا, اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. آپ نے جو گول کھلائے ہیں ہماری قوم کو, ہماری جو جگ ہنسائی ہوئی ہے آپ کی وجہ سے, جس طریقے سے آپ نے جناب وہ پورٹ قاسم کو اڑا دیا ہے, اور جو آپ کو ہم نے تفصیلات بتائی ہیں وہ کہیں سے وہ سمندر نکل آیا ہے, وہ کہیں پہ وہ جناب وہ
एयर बेस को उड़ाया गया है, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया है, पिंडी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया है हमने, हमारी फ़ौज ने। खैर, अखिलेश यादव साहब ने बड़ी एक अहम उन्हें रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया को उन्होंने आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि इसने तमाम हदें पार कर दी हैं, इसने हमें शर्मिंदा किया है सारी दुनिया के सामने, और इसने अंदरूनी और बैरूनी महाज पे हमारी फ़ौज को, हमारी सियासत को और हमारी आवाम का जो एक नज़रिया था उसको इनने कमज़ोर किया है। जो हिंदू नज़रिया है, ठीक है, उनका अपना जो नज़रिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 1700 करोड़ रुपए मीडिया को दिए हैं, 1700 करोड़ रुपए मीडिया को उन्होंने दिए हैं जनाब अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। नैरेटिव क्या था कि इलेक्शन करीब आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जनाब जंग का महाज उन्हें ओपन कर देते हैं, सरहदों के ऊपर जनाब शोरश पैदा हो जाती है। वो राहत इंदौरी साहब का वो जो शेर है, सरहदों पर तनाव है क्या, ज़रा जाके देखो कोई चुनाव है क्या, और वो शेर भी आपने, ये बड़ा मशहूर शेर है उनका। अब उनने आगे भी उनने कुछ कहा है कि पता नहीं मोदी सरकार मीडिया को मज़ीद कितने पैसे देगी। अब अंदाज़ा लगाएं, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। मोदी सरकार मीडिया को कंट्रोल करने में कितने पैसे देगी और ज़्यादा, कि वो अपना नैरेटिव बिल्ड करे, इलेक्शन जीते, इक़्तिदार में रहे, भाड़ में जाए फ़ौज, भाड़ में जाए अवाम, भाड़ में जाए उनका जो एक वो है वोटर है। उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाना है, कुछ भी हो जाए। वो अपने फ़ौजों की लाशों के ऊपर से चल के जाएँ, अवाम के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके जाएं, अवाम को शर्मिंदा करके जाएं, मीडिया को करोड़ों रुपए फंडिंग दे के उसको अपना बना के जाएं, जो कुछ मर्जी करें, उन्होंने इलेक्शन जीतना है। लेकिन अब ये सारा कुछ आपके सामने जो हमने रखा है, ये सब कुछ एक कंट्रोल करने के लिए था, एक अपने मामलात को, जो उनकी हजीमत है, उनकी जलालत है और उनकी जो जग हसाई है पूरी दुनिया में, इस पे रीजनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। लेकिन अब उनके जो अपने रहनुमा हैं, जयशंकर साहब हैं, जयशंकर साहब ने कुछ दिन पहले वो बयान दिया था कि वो मार्को रूबियो ने कॉल की थी नरेंद्र मोदी को, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि जनाब आपने अगर कुछ हम बातों को तस्लीम ना किया तो पाकिस्तान बड़ा हमला कर देगा, और अगले दिन पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया। और इसी वजह से हमने जनाब दोबारा उनकी हमारे साथ जैसे ही बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात करते हैं। इसी वजह से हमने पहले भी आपको वार्न किया था, आपको चाहिए कि हथियार फेंक दें और उसकी तरफ आएँ, सीज़ फायर की तरफ आएँ। इसी तरह फिर इंडिया ने हमें भर लिया कि आप ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ बात करें और हम सीज़ फायर की तरफ आते हैं। इसके साथ साथ 2-3 दिन पहले एक इंडोनेशिया में एक इसके इंडिया के एक नेवल अताशी ने भी एक बयान दिया था, वो उनका नाम था जनाब वो यादव कुमार साहब ने वो जो एक बयान दिया था कि हमारे तैयारे गिरे ज़रूर हैं लेकिन हम तादाद नहीं बता सकते, क्योंकि उससे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस बात को बिल्कुल खुलेआम वो सारी दुनिया को बता चुका है कि इंडिया के साथ क्या कुछ हुआ है, कितने उसके तैयारे तबाह हुए हैं और कितनी उसकी एयरफील्ड्स तबाह हुई हैं और कितना ज़्यादा इंडिया का नुकसान हुआ है। और उसने पूरी दुनिया ने जनाब इंडिया का जो मोदी का जो गोदी मीडिया है और उसकी जो एक वो कहते हैं कि उसकी जो जिस तरीके से मौकरी की गई है और जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया है वो भी सारी दुनिया के सामने वो अयां हो चुका है। खैर, अब तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, मिलते हैं एक और व्लॉग में।